کی بات کروں، رہبر چلے گئے اور رہبر نے بھی آخر میں یہی کہتے ہوئے چلے گئے رہبر معظم کہ جو ہے وہ اتحاد ہو جائے، تمام مسلم ممالک اتحاد بین المسلمین ہو اور کفار کا سامنا کر سکیں ہم۔ یقیناً آج کا دور ہمیں یہی دکھا رہا ہے، اور وہ بھی اتفاق بھی نہیں کہہ سکتے کہ ماہ رمضان میں یہی ہم نے دیکھا کہ ایک عالم دین شہید ہوئے ایسے مہینے میں، جیسے امام علی علیہ السلام اس دنیا سے جب چلے گئے۔ اور لوگ اکثر سوچتے ہیں نا کہ ہم کسی اور کو لائیں گے، لیکن ان کو اب احساس ہو رہا ہے کہ جو تھے ہمارے لیے سب سے بہترین تھے، وہ ان کا رحم دل تھا۔ اور انفیکٹ ایسے فتوے کہ نیوکلیئر پاور ہم نہیں بنائیں گے، کیونکہ اس میں لوگوں کو ایسی طرح سے ظلم کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ ایسے لیڈر تھے جن کو آج اب سب کہہ رہے ہیں کہ غلط کیا آپ نے، اور خود بھی سوچ رہے ہیں کہ اب تو برے لوگ آئیں گے زیادہ۔ اور ویسا ہی ہوا کہ خلافت امام علی کے بعد پھر بالکل it was destroyed۔ اور یہ جو صبر کی بات ابھی ہم نے جو کی ہے کہ صبر ایکچولی دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک تو جب آزمائش ہو، لیکن دوسری ہے جب آپ کے پاس نعمتیں ہوں اور آپ اس کا غیر فائدہ نہ اٹھائیں۔ مولا علی علیہ السلام سب سے شجاع، سب سے بریلینٹ، ہر چیز میں ماہر، لیکن انہوں نے اپنے علم کا غیر استعمال نہیں کیا۔ سب سے ان کا جو پین تھا وہ تھا کہ ان کے پاس سب جواب تھے لیکن لوگ ان کے پاس نہیں آ رہے تھے۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ وہ کنویں کے اندر کچھ بول رہے تھے، اور صحابی نے جب پوچھا ہے کہ مولا آپ کیا کر رہے ہیں، کہا میرے پاس اتنا علم ہے لیکن کوئی جگہ نہیں ہے جسے میں ڈپازٹ کر سکوں۔ لیکن یہ اگر ڈپازٹ ہوا ہے کنویں میں تو ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم شریف کے لیے یہ محفوظ رہا ہے کہ جب وہ آئیں تو وہ کام کو انجام دیں جو مولا سے جو ان کا حق چھینا گیا تھا۔ دیکھیں امیجن جب رسول خدا سے ان کو اتنا علم ملا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 1000 دروازے ہیں علم کے، اور ہر ایک دروازہ میرے لیے کھولا گیا ہے رسول خدا کے ذریعے، انہوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ اور پھر یہ بھی کہ ایسا کوئی قرآن کی آیت نہیں جس کے بارے میں ہمیں نہ معلوم ہو کہ کب وہ نازل ہوئی اور اس کی شان نزول کیا ہے اور کیوں اور کب وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ قرآن کا کمپائل کرنا بھی صرف ایسا نہیں تھا کہ صرف قرآن کی آیتوں کو رکھنا، لیکن اس میں ہر ایک کا ذکر جس کے خلاف یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اور اس لیے جب مولا یہ لائے اپنے زندگی کا سرمایہ تو ان سو کالڈ کیلفس نے یہ کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے پھر سے سب کچھ کام کروایا جو آلریڈی ہوا تھا، کہ جنہوں نے اگر لیفز پہ کچھ پتھر پہ لکھے تھے آیتیں یا پتوں پہ، سب کو کہا آپ واپس لائیں اور ہم پھر سے اب ورسز سب کمپائل کریں گے قرآن کے۔ امیجن کتنا صبر کرنا پڑا ہے مولا کو، جب معلوم تھا کہ ہمیں سب معلوم ہے ہمارے پاس ہے اور تم یہ پھر سے کر رہے ہو اور تمہیں کریڈٹ ملے، لیکن یہ بھی باقی ہے۔ اور بی بی فاطمہ علیہ السلام کے پاس سب چیزیں جو ہے محفوظ رہی ہیں کہ ذوالفقار بھی اور سلیمان کی انگوٹھی بھی اور جو ہے ذوالفقار اور یہ قرآن بھی تب واپس آئے گا جب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم شریف آئیں گے۔ لیکن یہ بھی ایک صبر ہے جب آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بیسٹ آف پلانرز ہے، ان کو کرنے دیں جو یہ کر رہے ہیں، اللہ پہ سب چھوڑ دیں۔ توکل ہم نے علی سے سیکھا، اور صبر جب انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم اتنا صبر کریں گے کہ صبر بھی ہم سے تھک جائے گی، I will do so much patience will be tired۔ so اتنا ہے کہ صبر کے لیے بھی ایک ناز کہ اگر آپ انہوں نے کس نے کیا ہے، سب سے خوبصورت بات to have the ability to speak and to write
یہ نالج اور پھر تلوار بھی اٹھا سکتے ہیں. سب چیزیں مولا میں تھیں کہ ان کے ایک ایک خط، ایک ایک ان کی باتیں ابھی تک سب ابھی تک دہرا رہے ہیں اور اس سے وزڈم حاصل کر رہے ہیں. لیکن آپ کے پاس تلوار ہو ذوالفقار جیسی، آپ کے پاس پاور ہو اور آپ کے پاس موقع بھی ہو، لیکن آپ اس کا غیر استعمال نہ کریں. آپ جانیں وزڈم میں کہ کب کرنا ہے وار، کس پہ کرنا ہے اور کیوں. اور اسی لیے مولانا